امید ہے کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ کی عیدیں بھی بہت اچھی سے منی ہوگی۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو اس سال کی عید عنایت فرمایا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے درمیان سے گزر چکے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ عید میں تھے، بقرعید میں تھے، لیکن اس سال وہ نہیں ہے ہمارے درمیان۔ وہ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف رخصت کر چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہم سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اور سالوں کی طرح اس سال بھی ہمیں بقرعید جیسی خوشیاں عنایت فرمایا، اور اس میں بہت سے لوگوں نے قربانیاں بھی کی۔ تو جب ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو ہم سوچتے کہ اس کام سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا، یا کوئی اس کام ہم کر بیٹھتے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس کام سے ہمیں کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ ہر چیز کے فائدہ کو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تو یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں نے قربانیاں بھی کی ہوگی۔ تو جو حضرات قربانیاں کی ہیں، اللہ رب العزت ان کی قربانیوں کو قبول و مقبول فرمائے، لیکن پھر بھی آپ کے دلوں میں خوشی ہوگی یہ بات جان کر کے کہ آپ کو اگر معلوم ہو جائے کہ آپ کی قربانی قبول ہو چکی ہے، تو آپ کتنا خوش ہوں گے یہ بات جان کر کے کہ آپ کی قربانی قبول ہو چکی ہے۔ تو بھائی اب یہ بات ہمیں کون بتائے گا؟ کیسے ہمیں معلوم ہوگی کہ ہماری قربانی قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ تو یہ بات آپ کو دنیا کا کوئی انسان نہیں بتا سکتا سوائے آپ کے۔ آپ خود یہ بات طے کریں گے، خود یہ اپنے دلوں میں سوچ لیں گے، اور یہ خود ہی آپ کو اپنے فطرت کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی قربانی قبول ہوئی یا نہ ہوئی۔ کیا آپ چاہیں گے معلوم کرنا؟ تو اس کے لیے ہمیں بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھنا پڑے گا، اسے سننا پڑے گا، اسے سمجھنا ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا سارا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اب اس سے پتہ آپ کو یہ چلے گا کہ اس بات آپ دوسروں کے بارے میں نہیں جان سکتے کہ فلاں شخص کی قربانی قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، نہیں آپ دوسروں کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ اس کی قربانی قبول ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن اپنے بارے میں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی قربانی قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، کیونکہ آپ کی نیت آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ کی نیت کیا تھی؟ بکرا لایا، آپ نے کتنا مہنگا لایا، کس مقصد سے لایا، یہ آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں اس بات کو کہ اگر آپ کے دلوں میں دکھانا مقصد رہا ہوگا، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ کس مقصد سے آپ نے لایا، یا جان لانے کے بعد آپ نے اگر لوگوں میں چرچا کیا کہ میں نے اتنے کا بکرا لایا یا اتنے کا کوئی جانور لایا، تو آپ اگر مقصد یہ ہوگا کہ لوگ مجھے کہے کہ فلاں شخص بڑا مہنگا بکرا لایا ہے یا بڑا مہنگا جانور لایا ہے، اپنے نام کے لیے لوگوں کے درمیان آپ اس بکروں کو دکھایا، اس جانور کو آپ نے دکھایا، لوگوں سے اس کا ذکر کیا کہ میں نے اتنا مہنگا لایا،
یا میں نے اتنے لوگوں کو کھلایا، یا میں نے اتنے سارے لوگوں کو بانٹا، یا میں نے فلاں شخص کو دیا، یا میں نے ایسے ایسے غریبوں کو بانٹا، اس طریقے سے اگر آپ کے دلوں میں یہ تمنا رہی ہوگی کہ اب اس وجہ سے لوگ میری عزت کرے، لوگ مجھے بڑا سخی سمجھے کہ میں نے بہت ہی مہنگا جانور لیا ہے، یا میں نے بہت سے لوگوں کو کھلایا ہے، یا بہت سے غریبوں کو کھلایا ہے، اور کھلانے کے بعد بھی اگر آپ نے کسی کو کہا ہوگا اس کے بارے میں کہ میرا اتنا تگڑا مال تھا، فلاں شخص کا کمزور تھا، فلاں شخص کا ایسا تھا، میرا ویسا تھا، ان چیزوں کو آپ جانتے ہیں، اگر آپ کسی کو کہیں یا نہ کہیں، لیکن آپ کے دل کی نیت کو آپ کے علاوہ اور آپ کے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اسی چیز سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی قربانی قبول ہوئی کہ نہ ہوئی۔ تو امید ہے کہ آپ کے دلوں میں اچھا ہی مقصد، رب کو راضی کرنا مقصد رہا ہوگا، کیونکہ ہم اتنا پیسہ مال و دولت اسی لیے خرچ کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن پھر بھی اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسے نکل جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو دکھاوے کے پیچھے اور اپنے واہ واہی کے پیچھے اور اپنے نام کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ لوگ میری عزت کریں، میرا نام ہو، میری واہ واہی ہو، اس مقصد کے پیچھے بھی کچھ لوگ بھاگتے ہیں۔ تو ہمیں آپ سے اچھی امید ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے بارے میں آپ ہمیشہ اچھے خیالات رکھیں اور ان کے لیے اچھا ہی سوچیں، یہ ہمارا اور آپ کا فرض ہے۔ لیکن باقی آپ کی نیت کیسی تھی، کیا تھی، وہ آپ بہتر جانتے ہیں اور آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ آپ اپنے دلوں میں اگر جس طریقے سے ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، ہمارے دماغ میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا جو مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں نے جو بکرا لایا تو میرا مقصد کیا تھا اور کیا ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کی قربانیوں کو قبول و مقبول فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ویوز کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔